نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك کیا ہم نے کھول نہیں دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ ووضعنا عنك وزرك اور ہم نے ہٹا دیا آپ سے آپ کا بوجھ الذي انقض ظهرك وہ جس نے توڑ رکھا تھا آپ کی پیٹھ کو ورفعنا لك ذكرك اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو فإن مع العسر يسرا پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے ان مع العسر یسرا بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے فإذا فرغت فانصب پس جب آپ فارغ ہو جائیں پس خوب محنت کریں وإلى ربك فارغب اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ الانشراح آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورۃ الضحیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی تھی اور سورۃ الانشراح میں بھی یہی موضوع ہے بلکہ وہی انداز ہے ہم نے سورۃ الضحیٰ میں پڑھا الم یجد کا یتیما فآویٰ اور یہاں فرمایا الم نشرح لک صدرک بالکل وہی انداز ہے کیا ہم نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا سورۃ الضحیٰ میں کہا اور انشراح میں کہا کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اس سورہ مبارکہ میں بھی مفسرین فرماتے ہیں اس سورہ مبارکہ میں شرح صدر وضع وزر اور رفع ذکر کا بیان ہے سینہ کھول دینا بوجھ ہٹا دینا اور ذکر کو رفعت اور بلندی عطا فرمانا سینے کا انشراح اور سینے کا کھلنا کسی مشکل کام کے لیے بندہ مطمئن ہو کر لگ جائے تیار ہو جائے اس کو کہتے ہیں شرح صدر اور اگر کسی کام میں کوئی ہچکچاہٹ ہو تو یہ شرح صدر نہیں ہو رہا مثال کے طور پہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ آپ اس طرف چلیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَيَضِيقُ صَدْرِي اے اللہ میرے سینے میں تنگی ہو رہی ہے میرے سینے میں تنگی ہو رہی ہے اس لیے پھر دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اے میرے رب سینہ کو کھول دے زبان کی لکنت دور کر دے اور میرا معاملہ آسان کر دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو کھول دیا
اور پھر وہ بڑی ہمت اور بڑے جذبے کے ساتھ تیار ہو کر فرعون کے پاس تشریف لے گئے۔ تو کسی بھی کام کے لیے بندہ ذہنی طور پر خوب مطمئن ہو کر جب تیار ہو جائے، اس کو کہتے ہیں شرح صدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس بندے کے ساتھ اللہ خیر اور رہنمائی کا ارادہ کرتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بالخصوص وہ صحابہ کرام جو ابتداءً ایمان لائے تھے اور اس وقت ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جاتے تھے، لیکن ان کا سینہ کس طرح اسلام پر کھلا ہوا تھا کہ آگ کے انگاروں پر لیٹ کر بھی وہ مطمئن تھے۔ انہیں گلی میں گھسیٹا جاتا اور پیٹا جاتا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، لیکن ان کا سینہ اسلام کے لیے ایسا کھلا ہوا تھا کہ وہ اس پر بھی کیا تھے؟ مطمئن تھے۔ یہ ہے شرح صدر۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ کے سر کے اوپر، کندھوں کے اوپر ہم نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم نے آپ کو پوری کائنات کا رسول بنایا ہے، اور اس عظیم ذمہ داری کے لیے ہم نے آپ کو ذہنی طور پر اس قدر تیار کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں سے بھی زیادہ استقامت کے ساتھ اس مشن پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو اے میرے محبوب، یہ آپ کے سینے کو کشادہ کس نے کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے کھول نہیں دیا آپ کا سینہ؟ سینے کے اندر چونکہ دل ہوتا ہے، مراد اس سے دل ہے، ہم نے آپ کے دل کو تقویت عطا فرمائی اور دل کو ہمت اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ایک تو یہی معنی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کر دیا کہ شرح صدر سے مراد دل کا مضبوط ہونا، اور دوسرا وہ عملی طور پر جو شرح صدر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ 4۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں اس وقت رہتے تھے، اور بکریاں چرانے کے لیے اپنے ان رضائی بھائیوں کے ساتھ، چونکہ ابھی آپ اس طرح بکریاں تو نہیں چرا سکتے تھے لیکن ساتھ ان کے جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت حلیمہ اپنے گھر پہ ہیں، تو حضرت حلیمہ کے بچوں نے آ کر ان کو بتایا کہ ہمارے جو محمد بھائی ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، 2 بندے آئے ہیں اور انہوں نے آپ کو قتل کر دیا۔ حضرت حلیمہ تو بہت ڈری اور بے چین ہو کر بھاگ کر گئیں، تو وہاں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے افسردہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیفیت بتائی، جو مسلم شریف میں حدیث ہے، تو حضور نے بتایا بھی اماں جی مجھے ایسے لگا کہ 2 بندے آسمان سے اترے ہیں اور انہوں نے مجھے لٹایا ہے، اور لٹانے کے بعد میرا سینہ چیرا ہے اور اس سے دل نکالا ہے، اور ان کے پاس ایک تشت تھا جو خوبصورت پانی سے بھرا ہوا تھا، میرے دل کو نکال کر اس سے دھویا ہے اور گوشت کا اور خون کا ایک ٹکڑا سا اس میں سے صاف کر کے نکال دیے، پھر اس کو بند کر کے سی دیا ہے۔ وہ جبرائیل اور میکائیل تھے، اور وہ آئے، اور انسان کی فطرت اور مزاج میں چونکہ نیکی اور برائی، خیر اور شر دونوں مادے ہوتے ہیں نا، انسان کے دل کے اندر خیر کا جذبہ بھی ہوتا ہے اور شر کا جذبہ بھی ہوتا ہے، تو وہ آئے اور آپ کا سینہ مبارک شک کیا اور دل کو نکالا اور زمزم سے دھویا، اور اس میں سے جو شر والا مادہ تھا اس کو صاف کیا اور خیر ہی خیر آپ کے دل میں چھوڑ دی۔ الم نشرح لک صدرک۔ تو یہ وہ شرح صدر ہے جو خاص صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ اور اس کے بعد ایک اور مرتبہ بھی شرح صدر ہوا، وہ ہے معراج کی رات سے پہلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمینوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر لے جانا تھا، چونکہ یہ بھی کوئی عام سفر نہیں تھا، بہت بڑا سفر تھا، انسانیت کی رہائشگاہ زمین تھی،
اور او فرشتوں کی رہائشگاہ سے بھی اوپر لے کر جانا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا اور پھر اس کو نور اور حکمت سے بھر کر آپ کو سیر کرائی گئی۔ الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو حکمت اور رحمت اور نور سے بھر نہیں دیا؟ یعنی کھول دیا اور بھر دیا۔ آگے فرمایا جی وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وزر کہتے ہیں رکھ دینے کو، ہٹا دینے کو، اور ہم نے ہٹا دیا آپ سے وزرک، آپ کا بوجھ، الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے توڑ رکھا تھا آپ کی پیٹھ کو۔ کون سا بوجھ ہے؟ جو آپ کی پیٹھ کو توڑ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا دیا۔ تو ہم اس سے پچھلی صورت میں پڑھ چکے ہیں، سورۃ الضحیٰ میں، کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بوجھ تھا کہ کفر و شرک سے تو آپ کو نفرت تھی ہی تھی، پر اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کرنا ہے، عبادت کے پورے طور طریقے کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، چونکہ یہ وحی کے بغیر ممکن نہیں تھا، تو یہ کیفیت آپ پر گویا کہ بوجھ بن رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کر اس کیفیت اور بوجھ کو دور فرما دیا۔ اس کیفیت کو کیا کر دیا؟ بولو جی۔ اور وہ جو کیفیت تھی آپ پر بوجھ کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا۔ ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبوت کی تبلیغ اور دعوت کا جو بوجھ تھا، اس کو ہم نے آپ کے لیے آسان کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی تکالیف آئی اور آپ اللہ کی محبت میں سب کچھ سہتے چلے گئے اور برداشت کرتے گئے۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ کفر و شرک کا بوجھ جو عرب کے تقریباً ہر فرد کے اندر، ہر فرد اس میں مبتلا تھا، اللہ نے آپ سے ہٹا کر آپ کو ہادی عالم بنا دیا۔ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ ہٹا دیا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ رکھا تھا، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو۔ رفعنا بلند کیا ہم نے۔ دیکھو جی، یہ جو جمع کا صیغہ ہے نا، یہ اکثر شاہانہ کلام میں بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایک ہے، رفعنی، میں نے بلند کیا، یوں ہونا چاہیے تھا، رفعنا، ہم نے بلند کیا۔ اس جمع میں شاہی کلام میں عظمت اور جلال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیری شان اور تیرا تذکرہ بلند کیوں نہ ہو، ہم نے جو بلند کر دیا ہے۔ بلند کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور جس کے ذکر کو رب رفعت اور بلندی عطا فرمائے، اس کے ذکر کو کون کم کر سکتا ہے؟ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، عالم بالا و پست میں، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی تیرے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ یہ الفاظ میں نے نا غالباً اس وقت میٹرک کی تھی یا نہیں کی تھی، ایک تقریر یاد کی تھی مقابلے میں کرنے کے لیے، سیرت ہے یہ، اس وقت میں نے الفاظ یاد کیے تھے۔ یہ الفاظ ہم نے عالم بالا و پست میں تیرے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا کی۔ تیرا نام محمد رکھا ہے فرش پہ، احمد رکھا ہے عرش پہ، مقام بنایا مقام محمود، جھنڈا بنایا لواء الحمد، اور میرے محبوب تیری تذکرے کو ہم نے پوری کائنات کے اندر عام کر دیا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ اچھا، ایک لفظ پہ آپ غور کریں جی، جو جاگ رہے ہیں وہ ذرا غور سے دیکھیں، جو سو رہے ہیں چلو وہ بعد میں پوچھ لیں، بتا دوں گا۔ ورفعنا ذکرک، اور ہم نے بلند کیا تیرے ذکر کو۔ لکا کہنے کی ضرورت نہیں تھی،
ہم نے بلند کیا کس چیز کو بلند کیا؟ ذکر کا، تیرے ذکر کو. یہ بیچ میں لکا کیوں کہا؟ تیرے لیے تیرے ذکر کو. فرمایا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بلند ہم نے اور کسی کے لیے نہیں کیا جتنا ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرے لیے کوئی شریک نہیں. اللہ فرماتے ہیں ورفعنا لک، تم کہتا ہے نا میرے محبوب زمین پر کہ اے اللہ صرف تیرے لیے کوئی شریک نہیں، اور میں اللہ کہتا ہوں میرے محبوب صرف تیرے لیے تیرے ذکر کو ہم نے اونچا کیا ہے. اتنا بلند اور کسی کا ذکر ہم نے نہیں کیا. اور اس کی تشریح حدیث پاک میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں تیرا ذکر بھی ہوگا. اور بعض علماء نے یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے چونکہ وقت مختلف ہوتا ہے نا، جیسے ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے لیکن سعودی عرب میں ابھی فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی ہوگی، یہ ٹائم میں فرق ہوتا ہے. فرماتا ہے یہ مختلف دنیا کے مختلف علاقوں میں ٹائمنگ میں فرق ہوتی ہے. تو ایک جگہ اذان فجر ہوتی ہے اور جیسے ہمارے ہاں بھی مختلف مساجد میں مختلف اوقات میں ہوتی ہیں، لیکن جب ایک علاقے میں ٹائم ختم ہو گیا تو دوسرے علاقے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ادھر اللہ کا بھی ذکر ساتھ نبی کا ذکر ادھر دوسرے علاقے میں شروع ہو گیا، پھر وہاں ختم ہوا تو اگلے علاقے میں شروع ہو گیا. کرتے کرتے فجر کا ٹائم پورا ہوا تو دوسرے علاقے میں جہاں پہلے فجر کی اذان ہوئی تھی وہاں ظہر کی اذان شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ نے پوری دنیا میں اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اچھا اس کے بعد ہے جی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے شرح صدر بھی کر دیا، وضع وزر یعنی بوجھ بھی ہلکا کر دیا، اور رفع ذکر بھی کر دیا، اور پھر بھی تکالیف، کبھی طائف کے پتھر ہیں اور کبھی کوئی مشقت اور کبھی کوئی مشقت. جواب آیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اب یہاں پہ پھر ذرا غور کرنا پڑے گا آیات پہ. عسر کا معنی تنگی اور یسر کا معنی آسانی. یسر کا معنی کیا ہے بولو؟ اور عسر کا معنی. اب ذرا آپ ان دونوں آیتوں میں دیکھیں، عسر جہاں پہ لکھا ہوا ہے دونوں آیتوں میں اس کے ساتھ الف لام بھی ہے، نظر آیا جی؟ اور یسر دونوں جگہوں پہ بغیر الف لام کے ہے، نظر آ رہا ہے جی؟ عسر کے اوپر الف لام ہے اور یسر کے اوپر الف لام نہیں. الف لام کے ساتھ معرفہ ہوتا ہے اور بغیر الف لام کے نکرہ ہوتا ہے. نکرہ کا معنی عام، معرفہ کا معنی خاص. گویا کہ دونوں جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے تنگی کو معرفہ ذکر کیا ہے اور آسانی کو نکرہ ذکر کیا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا جی؟ فائدہ یہ ہے، ایک مثال سے بات سمجھاؤں گا. یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اجمل صاحب. کون بیٹھے ہیں جی؟ میں کہتا ہوں جی مجھے اجمل صاحب ملے، پھر میں نے کہا مجھے اجمل صاحب ملے، پھر میں نے کہا اجمل صاحب ملے. میں 10 دفعہ بھی دوہراؤں اجمل ایک ہی ہوگا یا 10 ہو جائیں گے؟ اجمل تو ایک ہی ہے، چاہے میں جتنی دفعہ مرضی. معرفہ ہے نا، معرفے کا جتنی مرضی تکرار کر لو وہ ایک ہی مراد ہوگا، اور نکرے کا تکرار کرو گے تو مختلف مراد ہوں گے. میں نے کہا مجھے ایک بندہ ملا، مجھے ایک بندہ ملا، ایک بندہ ملا، تو 10 دفعہ کہا تو 10 بندے ملے نا. یہ بھی بندہ ہے وہ بھی بندہ ہے، بندے تو سارے ہی بندے ہیں. تو جب نکرہ ذکر کیا جائے اور تکرار کیا جائے، جتنی دفعہ تکرار ہو اتنے فرد مراد ہوتے ہیں، اور معرفے کا جب تکرار کیا جائے جتنی دفعہ مرضی تکرار کر لو ایک ہی فرد مراد ہوتا ہے. اب ذرا دیکھنا، تنگی معرفہ ہے، 2 دفعہ ذکر کیا تو ایک ہی تنگی مراد ہے، اور یسر نکرہ ہے، آسانی نکرہ ہے، 2 دفعہ ذکر کیا تو 2 مراد ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر ایک اللہ کی طرف سے پریشانی آئے گی تو 2 اللہ کی طرف سے آسانیاں بھی آئیں گی. ایک پریشانی کے ساتھ 2 آسانیاں بھی آئیں گی. اور عربی کے ایک شاعر نے انہی آیات کے بارے میں فرمایا ہے، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح
جب تجھے پریشانیاں گھیر لیں سورہ علم نشرح پڑھا کر، فعسر بین یسرین، یہاں پر تجھے ایک تنگی دو آسانیوں کے درمیان نظر آئے گی، اذا فکرتہ ففرح، ان میں غور کر کے خوش ہو جایا کر، اگر ایک تنگی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے دو آسانیاں بھی آنے والی ہیں۔ آگے جی، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پس جب تم فارغ ہو جائے، فَانصَب، پس خوب محنت کر۔ نصب کہتے ہیں کس چیز کو کھڑا کرنا، اور کہتے ہیں جی نصب کر دیا، یہاں پہ ستون نصب کر دیا، یہ لکڑی نصب کر دی، کھڑا کر دیا، تو خوب کھڑا ہو جا۔ اور نصب تھکاوٹ کو بھی کہتے ہیں، جنتیوں کے بارے میں آتا ہے نا، وہاں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، تو ایسی محنت جس میں بندہ اپنے آپ کو تھکا دے وہ کام کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے دنیا میں جب کام پورا ہوتا ہے نا، مثلا دفتر آپ گئے، چھٹی ہو گئی جی، چلو جی اب تھکاوٹ ختم کرنی ہے، اب گھر جا کے آرام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، ایک کام ختم ہو تو دوسرے کام میں اپنے آپ کو تھکاؤ۔ مومن کی زندگی میری رضا کے لیے ہر وقت مصروف رہنے کا نام ہے، اس میں چھٹی کوئی نہیں ہے۔ شیخ تقی صاحب کیا فرماتے ہیں، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ فرمایا یہ نہ کہنا کہ منزل کہاں ملے گی، جو اللہ کی راہ میں تھک گیا اور چور ہو گیا بس سمجھو یہی منزل ہے نا۔ اللہ کی محبت نے اپنے آپ کو تھکانا، اس چیز کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی منزل کو پا لینا۔ فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، دعوت سے فارغ ہوں تو پھر میرے سامنے قیام کریں اور پھر اپنے آپ کو تھکا دیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھکا دیا کرتے تھے، پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتے اور آپ بارگاہ الہی میں پوری رات کھڑے رہتے۔ سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اتنی مشقت کیوں، اللہ نے آپ کے ساتھ بخشش کے وعدے کیے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے اتنا کرم کیا ہے میں اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رجوع کر۔ مطلب یہ ہے تھکانا کسی اور کام میں نہیں، تھکانا ہے تو اللہ کی یاد میں تھکانا ہے، تھکانا ہے تو رب کے ساتھ تعلق میں تھکانا ہے، اور دنیا کے کاموں میں تھکتے ہی رہتے ہو، کبھی اپنے آپ کو اللہ کی طرف ذکر میں یاد میں ایسا تھکاؤ کہ رب خوش ہو جائے کہ واقعی یہ بندہ میری خاطر ساری مشقتیں برداشت کر رہا ہے۔ تو نماز کا مفسرین نے یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے نا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر بھی ذکر اذکار کرنا۔ بھائی نماز پوری ہو گئی اب چھٹی نہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، تسبیحات، ذکر، اذکار، دعائیں اور تلاوت، یعنی یہ نہیں کہ اب نماز پڑھ لی تو چھٹی ہو گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ اب اور بھی اعمال ابھی کرنے ہیں، حتیٰ کہ جب تک سانس باقی ہے تب تک اعمال میں لگا رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے ہٹا دیا آپ سے آپ کا بوجھ، الذی انقض ظہرک، وہ جس نے توڑ رکھا تھا آپ کی پیٹھ کو، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو، فإن مع العسر یسرا، پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، فإذا فرغت فانصب، پس جب آپ فارغ ہو جائیں تو خوب محنت کریں، وإلی ربک فارغب، اور اپنے رب کی طرف